بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میری طبیعت بگڑی تو ڈاکٹر نے ایک ایسا لفظ بولا کہ میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ کینسر۔ میری گود میں چھوٹی سی بچی تھی اور آنکھوں میں صرف موت کا خوف۔ شوہر نے سب کچھ بیچ دیا، سونا، مکان، حتیٰ کہ بچوں کا مستقبل بھی، صرف میرے علاج کی خاطر۔ 60 لاکھ جوڑے، ڈاکٹر نے آپریشن کیا، ہم نے سب لٹا کر زندگی مانگی، مگر جب سب ختم ہو چکا تھا تب پتہ چلا مجھے کبھی کینسر تھا ہی نہیں۔ ڈاکٹر کی سنگین غلطی ہمیں برباد کر گئی۔ 1 مہینہ گزرا، میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بھی چھن گیا۔ میں سڑک پر آ گئی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ڈاکٹر کو بددعائیں دے رہی تھی کہ اچانک آج کی شام میری زندگی کی سب سے دردناک شام تھی۔ ایک ایسی شام جس کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ میری زندگی میں یہ سب کچھ دیکھنے کی امید نہ تھی، کیونکہ میری بیماری بہت خطرناک تھی۔ ایک ایسی بیماری جسے سن کر انسان کی جینے کی امید دم توڑ دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں جی رہی تھی، کیونکہ مرنے تک تو جینا ہے نا۔ خیر، ایک دن جب میں اپنی ماں کے ساتھ ان کا چیک اپ کرانے کے لیے اسپتال گئی تو ڈاکٹر نے میری آنکھوں میں دیکھ کر مجھے ایک عجیب انداز میں گھورا۔ مجھے بہت عجیب لگا، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ خیر، میں خاموش رہی، لیکن تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے جو کہا میں سن کر حیران رہ گئی۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہو، حالانکہ وہ یہ سب میرے بارے میں کہہ رہا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ ڈاکٹر نے میری آنکھوں میں دیکھ کر مجھے ایک ایسی بیماری کے بارے میں بتایا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی بیماری تھی جسے سن کر انسان آدھا مر جاتا ہے۔ اس کا نام ہی بہت خوفناک تھا۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے کینسر ہے اور اس کی آخری سٹیج ہے تو میں بہت حیران اور پریشان ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کوئی مشین نہیں لگائی تھی اور نہ ہی میرا کوئی ٹیسٹ کیا تھا، پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ اس کو کیسے اندازہ ہوا کہ میری حالت اتنی بگڑ چکی ہے؟ وہ میری آنکھوں میں بار بار دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی، لیکن وہ مجھے یہ کہے گا میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ میں وہیں پر رونے لگ گئی۔ میری ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ میری شادی ہو چکی تھی، میری ایک بیٹی تھی اور میرا شوہر استاد تھا۔ ہم اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے اور ہماری زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی۔ میری بیٹی 8 سال کی تھی جب مجھے اس بات کا علم ہوا۔ میرا دماغ اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیٹی جو اتنی کم عمر ہے وہ کیسے خود کو سنبھالے گی اور کیسے زندگی کے امتحانات سے گزرے گی؟ میں بالکل خاموش تھی اور میری آنکھوں سے بے شمار آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ میری تکلیف کا رد عمل تھا جس کے بدلے میں میرے آنسو نکل رہے تھے۔ حالات میرے قابو سے باہر ہو چکے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ جب میں گھر واپس آئی تو بہت پریشان تھی۔ حالات میرے قابو سے نکل چکے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب میں گھر آئی تو میں بہت پریشان اور مایوس تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنی زندگی کی جنگ ہار چکی ہوں۔ میری بیٹی جو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میری تکلیف کو محسوس کر چکی تھی۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی، امی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی شکل کیوں اتری ہوئی ہے؟ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کو سب کچھ بتاؤں، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ میں سوچ رہی تھی اگر میں اپنی حالت کے بارے میں بتا دوں تو سب لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ میں اپنی ماں کی آنکھوں میں پہلی ہی پریشانی دیکھ چکی تھی۔ وہ خود بیمار تھی اور جب ڈاکٹر نے میری بیماری کے بارے میں انہیں بتایا تو ان کے آسان خطا ہو گئے تھے۔ میں کب تک سچ کو چھپا سکتی تھی؟ کب تک اپنے اندر کی تکلیف کو نظر انداز کرتی؟ آخر کار ایک دن میں نے اپنے شوہر کو اپنی بیماری کے بارے میں بتا دیا۔ وہ بہت حیران اور پریشان ہوا۔ اسے میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا، ڈاکٹر کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تمہیں کسی اور اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، تمہارا علاج کرواؤں گا، شاید تمہیں صرف خون کی کمی ہے۔ اس کی باتوں سے مجھے تھوڑا حوصلہ ملا۔ مجھے بھی یوں لگا شاید وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت وہی تھی جو اس دن پہلے ڈاکٹر نے بتائی تھی۔ خیر، میں نے شوہر کی بات مان لی اور ہم شہر کے ایک بڑے اسپتال میں ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس ڈاکٹر نے مہنگے مہنگے ٹیسٹ تجویز کیے اور جدید مشینوں سے میرا معائنہ کیا۔ ان ٹیسٹوں کے بعد میری بیماری مزید واضح ہو گئی۔ پھر جب اس نے میرے شوہر کو بتایا، ڈاکٹر جو کچھ بتا رہا تھا میں چپ چاپ سن رہی تھی۔ مجھے بہت پریشانی تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے سب کچھ چھپانا چاہتا تھا، لیکن حقیقت مجھ پر عیاں ہو چکی تھی۔ میں سب کچھ جان چکی تھی۔
جب ڈاکٹر نے میرے شوہر کو بتایا کہ میرے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور میرے پاس بہت کم دن باقی ہیں، تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ مجھے اپنی جان سے زیادہ اپنی 8 سال کی بیٹی کی فکر تھی، بس اسی کا بار بار خیال آ رہا تھا۔ میری حالت پر کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن میرا شوہر بہت پریشان ہو چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ میری زندگی بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ جب ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور علاج کے بارے میں تفصیل سے پوچھا، تو جو کچھ انہوں نے بتایا وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یہ ایک ایسا سچ تھا جسے قبول کرنا آسان نہ تھا۔ جب ڈاکٹر نے علاج کی قیمت بتائی تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ انہوں نے 60 لاکھ روپے مانگے، اور وہ بھی بغیر کسی گارنٹی کے۔ صرف ایک امید کی کرن تھی۔ میرا شوہر پھر بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے اپنی ساری جائیداد بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے سب کچھ بیچ دیا، زمین، زیور، حتیٰ کہ ذاتی سامان تک۔ صرف ایک گھر بچا جو ہمارے سر پر رہ گیا۔ ہم نے یہ سب کچھ اس امید پر کیا کہ شاید خدا ہمیں کوئی بہتری دکھا دے۔ یہ سب تو ہم نے کر لیا، لیکن ہمیں معلوم نہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، قسمت ہمارے لیے کیا لکھ چکی ہے۔ ہم نے جلد ہی 60 لاکھ کا انتظام کر لیا، مگر ایک بات جو مجھے اندر سے توڑ رہی تھی وہ یہ تھی کہ میری بیٹی کو میری بیماری کا علم نہیں تھا۔ وہ معصوم بچی کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور شاید میں اسے یہ بتانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن جب آپریشن والے دن ہم ہسپتال جا رہے تھے اور میں روتے ہوئے اپنی بیٹی سے گلے مل رہی تھی، تو مجھے لگا کہ شاید اب اسے یہ بات بتا دینی چاہیے، کیونکہ یہ جاننا اس کے لیے ضروری تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور بہت احتیاط کے ساتھ بات شروع کی۔ جب میں نے اسے سچ بتایا تو وہ بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ ابھی بچی تھی، اسے سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن وہ روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی اور خوب روئی۔ اس کے بعد ہم آپریشن کے لیے ہسپتال چلے گئے۔ آپریشن کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹروں نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ محض ان کی غلط فہمی تھی، کیونکہ مجھے کوئی ایسی بیماری تھی ہی نہیں۔ میں بالکل ٹھیک تھی۔ نہ جانے کیوں انہوں نے ایسا کیا، ایسا کہا۔ آپریشن ہو چکا تھا، ہم سب کچھ بیچ چکے تھے اور میرے ہاتھ خالی تھے۔ اس وقت میرے پاس کچھ سوچنے کا وقت نہ تھا۔ میں خاموش رہی، لیکن دل ہی دل میں یہ بات مجھے اندر سے توڑ رہی تھی کہ ڈاکٹروں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا۔ میں نے سوچا اگر میں بالکل ٹھیک ہو گئی تو ضرور ان سے حساب لوں گی۔ یہ بہت بڑی زیادتی تھی، مگر اس وقت میرے پاس نہ کوئی ثبوت تھا، نہ طاقت۔ میں گھر آ گئی اور پورے 1 ماہ بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا، کیونکہ بعض جدائیاں موت سے زیادہ اذیت دیتی ہیں، اور اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب میں نے اپنے سب سے قریبی انسان کو کھو دیا۔ یہ ایک تلخ حقیقت تھی جس نے مجھے اندر سے بالکل توڑ کر رکھ دیا۔ میں بالکل تنہا رہ گئی تھی اور اس قدر مجبور ہو گئی تھی کہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ پہلی بار میں نے خود کو اتنا بے بس محسوس کیا۔ یہ ناگہانی آفت اس وقت آئی جب اسپتال سے فون آیا کہ میرے شوہر کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، چونکہ میرا 1 ماہ پہلے آپریشن ہوا تھا۔ میں خود چلنے کے قابل بھی نہ تھی، لیکن اس وقت میں نے نہ خود کو دیکھا، نہ اپنے درد کو محسوس کیا۔ میں اپنی ہمت، حوصلہ سب کچھ ہار چکی تھی۔ جب میں ہسپتال پہنچی تو ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ خطرہ بہت زیادہ ہے۔ میرے پاس علاج کے پیسے نہ تھے، مگر شکر تھا کہ یہ ایک سرکاری ہسپتال تھا جہاں فوری توجہ دی گئی۔ مگر قدرت اپنا فیصلہ خود کرتی ہے، اور میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ 1 گھنٹے بعد جب ڈاکٹر نے آپریشن کیا تو وہ ناکام ہو گیا۔ پھر انہوں نے مجھے وہ خبر دی جسے سن کر میں پتھر کی ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ خبر میرے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ میرے دماغ پر ایسا بوجھ پڑا کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب میں انہیں شوہر کی میت کو گھر لے کر آئی تو میری بیٹی اسکول سے واپس آ چکی تھی۔ اس نے جب میری یہ حالت دیکھی تو بہت پریشان ہو گئی۔ اسے لگا کہ میری طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی ہے، لیکن اسے اس قیامت کا اندازہ نہیں تھا جو اس پر گزرنے والی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سر سے چھت چھن چکی ہے، وہ خالی ہاتھ ہو چکی ہے اور اتنی کم عمری میں یتیم ہو گئی ہے۔ اب اسے اپنی باقی زندگی باپ کے بغیر گزارنی ہے۔ جب کچھ دیر بعد اسے اپنے والد کی وفات کا علم ہوا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے ایسا شدید صدمہ پہنچا کہ جیسے وہ یہ خبر برداشت ہی نہ کر پائی ہو۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے جان ہی نکل جائے گی۔ میری اپنی حالت بھی ایسی تھی کہ میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، لیکن مجھے اپنی بیٹی کے لیے جینا تھا، اسے سنبھالنا تھا۔ ہر نیا دن میرے لیے تکلیف اور پریشانی لے کر آتا تھا۔ ایک ایسی دکھ بھری زندگی تھی
جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ایک کے بعد ایک غم میرے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دکھوں نے میرے گھر کا مستقل راستہ دیکھ لیا۔ میری ماں جو خود قابل رحم تھی، وہ میری کیا مدد کرتی؟ وہ تو خود سہارے کی محتاج تھی۔ میرے والد کا انتقال میرے بچپن میں ہو چکا تھا۔ میری ماں نے بڑی مشکلوں سے مجھے اور میری چھوٹی بہن کو پالا۔ میں نے بچپن سے ہی بہت مصیبتیں دیکھیں۔ اکثر سوچتی کہ کب میری زندگی میں سکون آئے گا، کب مجھے ان دکھوں سے آزادی ملے گی، نہ جانے کب میری زندگی میں وہ سورج طلوع ہوگا جو خوشیاں لے کر آئے گا۔ خیر، یہ سب سوچے تھی۔ میں اٹھی، اپنی بیٹی کے پاس گئی، اسے دلاسا دیا، حوصلہ دیا اور کہا، بیٹا تم میری طاقت ہو، تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا اپنی ماں کے لیے، کیونکہ تمہاری ماں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ میرے یہ الفاظ اس کے دل میں اتر گئے۔ اس نے اچانک خود کو سنبھال لیا، بالکل خاموش ہو گئی، جیسے اس کے آنسو بھی سوکھ گئے ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کھل کر رو لے تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے، مگر اس نے اپنے سارے غم دل میں دفن کر لیے۔ اس کی خاموشی مجھے اندر سے کاٹنے لگی۔ یہ دن تو گزر گیا، مگر اصل مشکل تو اب شروع ہوئی تھی، آگے کی زندگی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ زندگی ہم سے کون سا امتحان لینے والی ہے۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ میں کس طرح اپنی بیٹی کی ذمہ داری نبھاؤں گی۔ میں نہ تو کوئی کام کر سکتی تھی، نہ ہی میرے پاس کوئی ذریعہ معاش تھا، اور میری بیٹی بہت معصوم تھی۔ اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ اب میرے پاس وسائل ہی نہیں تھے، میں اسے کیسے ڈاکٹر بناتی، اس کی خواہشات کو کیسے دباؤں؟ یہ سوچ سوچ کر میرا دل ٹوٹنے لگا۔ میں بے بس تھی، مجبور ماں جو اپنی بیٹی کو خوشحال زندگی دینا چاہتی تھی، مگر کچھ بھی نہ کر سکتی تھی، نہ تعلیم، نہ خوراک، 2 وقت کی روٹی دینا بھی مشکل تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ اب میری بیٹی 11 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ مجبور اور بے بس ہو کر میرے پاس آئی اور اس نے ایک ایسی بات کہی جو میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ایک ماں کے لیے یہ سننا بہت کربناک تھا۔ اس کی معصوم باتیں اور سوچیں مجھے اندر سے کاٹنے لگی۔ جو کچھ اس نے کہا وہ میرے دل پر تیر کی طرح لگا۔ میرا دل چھلنی ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی کم عمر بچے کے ذہن میں ایسے خیالات کیسے آ سکتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہو گئی جب اس نے کہا کہ وہ میری مدد کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیسی مدد؟ تو اس نے بتایا کہ وہ میری ذمہ داریاں اٹھانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ ابھی چھوٹی ہے اور کسی ہنر سے واقف نہیں، اس لیے اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، کسی کے گھر میں کام کرنا۔ میں نے اس کی طرف بغور دیکھا۔ میری بے بسی ایسی تھی کہ نہ تو میں اس کی بات کا انکار کر سکتی تھی اور نہ ہی حامی بھر سکتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر میری بیٹی نے مجھے دلاسا دیا، مجھے حوصلہ دیا اور کہا، امی ایسے حالات آ جاتے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کا سہارا بنوں گی۔ میں دن میں کسی کے گھر کام کروں گی اور رات کو پڑھوں گی، آپ کو کچھ نہ کچھ بن کر دکھاؤں گی۔ ایک ننھی سی جان اور اس پر اتنی بڑی ذمہ داریاں، یہ لمحے ایک ماں کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی جگہ خود کام پر جاؤں، لیکن آپریشن اور مسلسل ذہنی دباؤ کی وجہ سے میری طبیعت بہت خراب تھی۔ میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ میں چلنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ میری بیٹی مجھے کھانا کھلاتی پھر سلا دیتی۔ میں ایک چارپائی کی محتاج ہو گئی تھی۔ یہ اذیت میرے لیے موت کے برابر تھی۔ میں نے اپنے محلے میں بات کی اور کہا کہ میری بیٹی کو کسی کے گھر کام پر لگوا دو تاکہ ہمارا گزارا ہو جائے۔ یہ بات کہنا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، کیونکہ یہ تو عمر اس کے کھیلنے کودنے اور بے فکری کی تھی، مگر ان سب چیزوں کی بجائے اس پر زندگی کی بڑی ذمہ داریاں آ چکی تھیں۔ ان ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا بھاری تھا کہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا، مگر وہ حیرت انگیز حوصلے سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ اس کی ہمت اور صبر مجھے بہت متاثر کرتے تھے۔ میں اسے دعائیں دیتی رہتی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ جو کر رہی ہے وہ کامیابی کی طرف ایک قدم ہے۔ ایک دن میرے ذہن میں آیا، کیوں نہ گھر کا ایک حصہ کرائے پر دے دیا جائے تاکہ کچھ آمدنی ہو جائے اور بیٹی کی فیس وغیرہ میں آسانی ہو۔ میں نے گھر کا ایک حصہ ایک چھوٹی سی فیملی کو کرائے پر دے دیا۔ وہ فیملی بہت اچھی تھی، ہمارا بہت خیال رکھتی تھی۔ نہ جانے وہ خود کس مصیبت کے مارے تھے اور کرایوں کی زندگی گزارنے پر مجبور کیوں تھے۔ اس کے پیچھے کوئی راز ضرور تھا، مگر میری اپنی زندگی اتنی الجھی ہوئی تھی کہ میں کسی سے ان کے حالات پوچھنے کے بھی متحمل نہیں تھی۔ ہمارے محلے کی ایک جاننے والی نے میری بیٹی کو شہر کے ایک امیر گھر میں کام پر لگوا دیا۔ مجھے ان لوگوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، نہ ہی کبھی ان سے ملی تھی۔ بیٹی کی فکر ہر وقت میرے دل میں رہتی، کیونکہ یہ دنیا بہت ظالم ہے اور وہ ایک معصوم کلی تھی جو ذرا سی ہوا سے بھی بکھر سکتی تھی۔
میں اسے دن رات سمجھاتی کیونکہ اسے بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ وہ صبح کام پر جاتی، شام کو آتی، گھر کا کام کرتی اور رات کو پڑھائی کرتی۔ اس کی دن رات کی محنت دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی، لیکن میرے پاس اسے دعائیں دینے کے سوا کچھ نہ تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری دعائیں ایک دن رنگ لانے والی تھیں۔ ایک دن جب میری بیٹی معمول کے مطابق کام پر گئی تو ہمارے کرایہ دار کی بیوی میرے پاس آئی۔ اس نے میری حالت دیکھی اور وجہ پوچھی۔ میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنائی۔ وہ بہت افسردہ ہوئی، مگر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ خود بھی بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہے اور اس کی زندگی میں ذرا برابر سکون نہیں تھا۔ اس عورت کی زندگی بے حد مشکلات سے گزری تھی۔ جب اس نے مجھے اپنی زندگی کے حالات سنائے تو میں سن کر حیرت اور افسوس میں ڈوب گئی۔ نہ جانے وہ عورت اتنے دکھ لے کر کیسے جی رہی تھی۔ اس کی کہانی سن کر میرے اپنے غم چھوٹے لگنے لگے تھے۔ اس نے بتایا کہ جب وہ 3 سال کی تھی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ عمرے پر جا رہی تھی تو راستے میں ان کے جہاز کو ایک خوفناک آندھی نے گھیر لیا۔ آندھی اتنی شدید تھی کہ جہاز بے قابو ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس حادثے میں بہت سے لوگ جان سے گئے، جن میں اس کے ماں باپ بھی شامل تھے۔ پورے خاندان میں وہ واحد بچی بچی جس کا کوئی وارث نہ تھا۔ یہ وہ عمر تھی جب ایک بچہ ماں باپ کی آغوش کا سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اسپتال میں تھی۔ ہر وقت ایک ہی بات دہراتی رہتی، امی ابو کہاں ہیں؟ امی ابو کو لاؤ۔ مگر وہ ایک ایسی حقیقت سے ناواقف تھی جس کا علم اس کے ہوش و حواس اڑا سکتا تھا۔ ہسپتال میں اعلان کیا گیا کہ ایک لاوارث بچی ہے جس کے والدین عمرے کے سفر میں حادثے کا شکار ہو کر جاں بحق ہو چکی ہیں۔ اس بچی کا کوئی قریبی رشتہ دار یا وارث نہیں۔ جن خاندانوں کو اولاد کی خواہش ہے وہ آ کر رابطہ کریں۔ یہ اعلان اس معصوم بچی کے لیے موت کے اعلان سے کم نہ تھا۔ بہت سے لوگ اسے گود لینے آئے، مگر آخر کار ڈاکٹروں نے اسے ایک رئیس اور بظاہر مذہب خاندان کے حوالے کیا۔ وہ لوگ بظاہر بہت اچھے لگتے تھے، مگر جب اس نے ہوش سنبھالا اور حالات کو سمجھنے لگی تو خود کو اس گھر میں غیر محفوظ محسوس کرنے لگی۔ اسے ہر وقت انجانا سا خوف محسوس ہوتا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ اسی خوف کے باعث ایک دن وہ چپ چاپ اس گھر سے نکل گئی اور یوں نکلی کہ آج تک در بدر ہے۔ اس کے بعد جو اس نے مجھے بتایا وہ اتنا ہولناک تھا کہ میرا جسم کانپ اٹھا۔ اس نے بتایا کہ جب وہ گھر سے نکلی تو ایک آدمی نے اسے اپنی بیٹی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ شروع میں وہ بڑا ہمدرد بنا رہا، مگر جلد ہی اس کے اصل ارادے سامنے آ گئے۔ وہ دراصل ایک مکروہ انسان تھا جو بچیوں کو بیچنے کا کام کرتا تھا۔ جیسے ہی اس کو اس انسان کی نیت کا علم ہوا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک بزرگ خاتون کے پاس پہنچی جو نہایت نیک سیرت اور بااخلاق تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اکیلی زندگی گزار رہی تھی۔ اس عورت نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب وہ میری ماں کی طرح تھی۔ پھر اس نے میری شادی کر دی۔ جب میری شادی ہو گئی تو میرے سسرال والے نہایت ہی اچھے اور خوش اخلاق تھے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد جب مجھے ان کی حقیقت کا علم ہوا تو میں حیران رہ گئی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ در حقیقت وہ نہایت ہی غریب تھے اور ایک کرائے کے مکان پر رہتے تھے۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، لیکن میری ساس مجھ سے نفرت کرتی تھی اور کہتی تھی کہ تم بہت کم جہیز لے آئی ہو۔ اور ایک دن ایسا کیا جو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر میں نے ان کی ہر بات نہ مانی تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ اگر ان کی باتیں جائز حد تک ہوتی تو میں مان لیتی، لیکن وہ جو بات مجھ سے کہنا چاہتی تھی اس سے میری روح کانپ اٹھی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں اپنی ماں سے کہوں اس کا جو گھر ہے وہ میرے شوہر کے نام کر دے۔ وہ عورت جس نے میری شادی کی تھی میری ماں نہیں تھی، اس کے مجھ پر پہلے ہی بہت احسان تھے۔ میں کیسے ان کو اس مشکل میں ڈال سکتی تھی؟ اگر گھر میں اپنے شوہر کے نام کروا لیتی تو ان کا کیا ہوتا؟ بس پھر جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ایک دن انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ جب میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا تو انہوں نے میرے شوہر کو بھی گھر سے نکال دیا، اور تب سے لے کر آج تک میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں اور کرائے کے گھروں پر گزارا کر رہے ہیں۔ یہ میرے محلے کی عورت تھی جو ہمارے ساتھ والے کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ جب میں نے اس کی باتیں سنی تو میں نے اپنے حالات پر شکر کیا کہ میں اس سے بہتر حالت میں تھی۔ اس کے بعد وہ عورت چلی گئی۔ نہ جانے آج کیوں میرا اتنا دل کر رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو ملنے جاؤں، اور جب میں اس کے پاس گئی تو میں نے جو وہاں پر دیکھا مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ کچن میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، اور جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ سوکھی روٹی اور مسلسل گرم پانی پینے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہے تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میری بیٹی کے ساتھ وہ عورت ایسا ظلم کر رہی تھی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اس عورت کو سزا دوں، لیکن میں بے بس تھی۔
میں اپنی بیٹی کو گھر لے آئی اور جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی اس سے اس کا علاج کروایا۔ الحمدللہ وہ صحت یاب ہو گئی۔ اب ہم کرائے کی آمدنی سے گزارا کرتے تھے۔ میری بیٹی دن رات پڑھائی میں مشغول رہتی۔ آج وہ دن تھا جب اس کی محنت کا نتیجہ سامنے آنے والا تھا۔ اس نے MBBS کا امتحان دیا اور آج اس کا رزلٹ تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی بہت پریشان تھی، لیکن اللہ پر مکمل یقین تھا۔ جب میری بیٹی نے رزلٹ دیکھا تو وہ ساکت ہو گئی۔ میں نے سمجھا کہ شاید وہ فیل ہو گئی ہے، لیکن جب اس نے خود کو سنبھالا اور بتایا کہ وہ پاس ہو گئی ہے اور اس کے نمبر بھی بہت اچھے ہیں تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہم دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس کی ٹریننگ شروع ہو گئی تھی اور 3 ماہ بعد اسے نوکری مل گئی۔ ہماری زندگی میں بہتری آنے لگی، لیکن کچھ سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا جسے میں آج تک نہیں بھول پائی۔ ڈاکٹر نے ہم سے 60 لاکھ روپے لے کر جھوٹ پر مبنی بیماری بتائی اور بلا وجہ آپریشن کر دیا۔ جب میری بیٹی اسی اسپتال کے انچارج بنی تو اس نے اس ڈاکٹر کو بلوایا اور پرانی رپورٹس نکلوائیں۔ اس نے دیکھا کہ میری بیماری صرف خون کی کمی تھی، نہ کہ کینسر۔ یہ جان کر وہ بہت غصے میں آ گئی، لیکن میں نے اسے صبر کی تلقین کی۔ ہم نے قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا تاکہ آئندہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ یہ ہماری جدوجہد کی ایک اور قسط تھی، لیکن ہمیں یقین تھا کہ سچ کی فتح ہوگی۔ میری بیٹی نے اس وقت اسے گرفتار کروایا اور اس کے ساتھ دینے والے کو بھی سزا دلوائی۔ عدالت کی طرف سے اسے 5 سال قید کی سزا ملی۔ جاب سے استعفیٰ دینا پڑا اور جو 60 لاکھ اس نے ہم سے لیے تھے وہ بھی واپس کرنے پڑے۔ اب ہم اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ یہ نئی زندگی جو ہمارے لیے شروع ہوئی بہت زیادہ پرمسرت اور خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر لمحہ سکون اور خوشی سے بھرا تھا، لیکن ایک چیز کی کمی تھی جو مسلسل مجھے کھائی جا رہی تھی۔ وہ میرے شوہر کی کمی تھی۔ وہ مجھے بہت یاد آتے تھے۔ اس کے بعد میری بیٹی نے میرا غیر ملکی ڈاکٹر سے علاج کروایا، جس کے بعد میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی اور اپنی زندگی خوشگوار گزارنے لگی۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس کے ہم جماعت ڈاکٹر لڑکے سے کر دی۔ وہ لڑکا ہمارے گھر رہتا تھا اور وہ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ ان کو دیکھ کر میں جیتی تھی، مگر مجھے اس بات پر ہمیشہ افسوس ہوتا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر پیشے کے معزز افراد جن کو مسیحا کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، وہ لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں، مگر صد افسوس کے اس دور میں اب یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کون سا ڈاکٹر اپنے پیشے سے وفادار ہے۔ اب یہاں ڈاکٹر سے زیادہ کسائی نظر آتے ہیں جو صرف پیسے کی لالچ میں مریض کی ایک معمولی سی بیماری کو بنیاد بنا کر اس سے لاکھوں روپے ہڑپ کر لیتے ہیں، چھوٹے موٹے آپریشن کروا کے ان کی زندگی مفلوج کر دیتے ہیں۔ ان کی صحت متاثر ہوتی ہے، کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے معذور بن جاتے ہیں، لیکن افسوس کہ یہ ایسے لوگ صرف پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کئی ایسے ڈاکٹرز بھی دیکھے ہیں جو جب تک بھی اس کے پاس پیسے جمع نہ ہوں مریض کو ایڈمٹ ہی نہیں کرتے۔ نہ جانے کتنے مریض اسپتال میں تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیتے ہیں۔ میں نے اپنے ارد گرد بہت سارے کیسز دیکھے ہیں۔ ہمارا سوشل میڈیا بھی ایسی باتوں کو اچھالتا ہے، لیکن کچھ دن کے بعد جب ان کو پھر سے نیا کوئی قصہ مل جاتا ہے تو وہ باتیں پرانی ہو جاتی ہیں، اور ایسے مجرم جو مسیح بن کے لوگوں کو لوٹتے ہیں پھر سے اپنے روش پہ آ جاتے ہیں۔ ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں سفید کوٹ پہنے ہوئے ہر شخص کو مسیحا کہنا اب ممکن نہیں رہا، لیکن ہمیں امید ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں وہ حقیقی مسیحا پھر سے ابھرے جن کے دلوں میں انسانیت ہو، آنکھوں میں رحم ہو اور ہاتھوں میں صرف شفا ہو، نہ کہ لالچ۔ اے اللہ، ہمارے معاشرے کو ایسے ڈاکٹر عطا فرما جو تیرے خوف اور بندوں کی محبت سے اپنے فرائض انجام دے، جن کے ہاتھوں میں تو شفا رکھے اور دلوں میں خدمت کا جذبہ۔ ایسے تمام لوگوں کو ہدایت دے دے جو انسانوں کو اپنی کمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور ہمیں ایسے مسیحا عطا فرما جو تیری رضا کے طالب ہوں، نہ کہ دنیا کے مال و دولت کے۔ آمین یا رب العالمین۔